بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انتخابات کے حوالے سے تیسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت انوکھا انتخاب تھا، اس میں کسی سیاسی جماعت نے حصہ نہیں لیا تھا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی ہو چکی ہوئی تھی اور مجلس شورا میں لوگ اپنا کردار ادا کرنے کی ایک ناکام سی کوشش سے فارغ ہو چکے تھے۔ ضیاء الحق صاحب پر بیرونی دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا تھا۔ ایم آر ڈی کی تحریک اپنا رنگ دکھا چکی ہوئی تھی اور انتخابات کا کروانا اب لازم ہو چکا تھا، جسے مزید ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن ضیاء الحق یہ انتخاب کرا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو اختیار دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کو پتہ تھا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ اور وہ جو انہوں نے اسلام کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک اپنا تاثر قائم کیا ہوا تھا، اس کے بیچ میں بہت سارے ڈراماز ہوئے، میں ان پر بھی آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ ماشاء اللہ کا اٹھنا ایک بڑا مسئلہ تھا، اس پر بھی گزارش کروں گا۔ پرائم منسٹر کا طریقہ انتخاب وہ بھی ایک معاملہ تھا۔ 8ویں ترمیم جس کا بہت شور لوگ سنتے رہے، مجھے تو اتفاق ہوا کہ میں نے وہ سٹوری بھی بریک کی تھی، جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ ریفرینڈم کی سٹوری بریک کی تھی، 8ویں ترمیم کی بھی کی تھی۔ اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں۔ اسی دوران فخر امام صاحب کی ریموول تھی، سیاسی جماعتوں پر بین تھا، ان کی بحالی تھی، یعنی کیا کیا کچھ تھا۔ آپ کی دلچسپی ہوگی آخر تک، میں توقع کرتا ہوں۔ تو بات شروع کرتا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہم انتخاب کروا کے واپس چلے جائیں گے، لیکن انتخاب تو نہیں کروایا گیا، انتخابات ملتوی کر دیے گئے، بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، سمدانی صاحب نے ان کی ضمانت دی اور اس کے بعد بھٹو صاحب کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ جو پی این اے تحریک چلا رہا تھا اپنی، وہ تحریک دم توڑ چکی ہوئی تھی۔ ان کا ایک مقصد تو پورا ہو گیا تھا کہ بھٹو صاحب کو اقتدار سے نکال دیا جائے۔ کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بقول اسلم بیگ صاحب کے امریکہ، آرمی، عدالت، سیاسی ملازمین یا سرکار اور دلچسپی رکھنے والی سیاسی جماعتیں جب تک اکٹھی نہ ہوں اور ان کو ٹھیک کرنے میں ایک طویل وقت درکار ہے، مرچلا نہیں لگ سکتا۔ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ وہ یہ ٹھیک کہہ رہے تھے تو ضیاء الحق تو فوج کی نمائندگی کر رہے تھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا امریکہ کے کہنے پر انہوں نے کیا۔ کسنجر کا ایک خط لہرایا گیا تھا، یہاں اسلام آباد میں بھی 2-3 سال پہلے ایک خط لہرایا گیا جس کا مقدمہ عدالت میں موجود ہے، اور کیا وہ سب کچھ جو ہوا اس میں امریکہ شامل تھا؟ دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب نے انتخاب پہلا ملتوی کیا، اور کیا جناب محترم ولی خان صاحب کے یہ کہنے پر کہ ہمیں انتخاب نہیں احتساب چاہیے۔ پاکستان میں احتساب کا نعرہ 47 سے ہی چلا آ رہا ہے، تب یہ احتساب ہونا تھا، آج تک تو ہوا نہیں، اور میرا خیال اگلے کئی 100 سال تک بھی پاکستان میں احتساب تو نہیں ہوگا۔ احتسابی نظام انتقامی کارروائی کے لیے ضرور چلے گا، میں آپ کے خلاف اور آپ میرے خلاف، جو جی چاہے کر لیں، الٹیمیٹلی میں اور آپ پوتر ہو کر نکل آئیں گے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آج کل بھی جو کیس چل رہا ہے مجھے تو اس کا بھی انجام ایسا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ مذاکرات ہی بہترین راستہ ہوتے ہیں، اور وہ شخص جو جیل میں ہو وہ جانتا ہے جیل میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ الٹیمیٹلی اس کے نروس ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب نروس ٹوٹ جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، تو پھر دوسرے ملک جانے کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔
یہ راستہ سکندر مرزا کو بھی دکھایا گیا تھا، یہ راستہ بھٹو صاحب کے لیے بھی تجویز کیا گیا تھا، یہ راستہ آج بھی تجویز ہو سکتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے تو 2 دفعہ تجویز ہوا، جانے اور کس کس کے لیے کب کب کہاں کہاں ہوا، میں اس کی تفصیل نہیں جاننا چاہتا، لیکن نصرت بھٹو صاحبہ کو بھی پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا، بے نظیر صاحبہ کو بھی بھیجا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو چھٹی دے دی جاتی ہے کہ آپ چلے جائیے، کچھ کو کہا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیے، کچھ کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ یہاں نہیں رہیں گے۔ پرویز مشرف بھی ان میں سے ایک تھے جنہیں مجبور کیا گیا تھا کہ اب آپ یہاں نہیں رہیں گے، آپ چلے جائیے۔ پھر ضیاء الحق صاحب نے 79 میں انتخابات نومبر میں کروانے کا اعلان کیا، اور اس دوران انہوں نے انصاری کمیشن کا ایک ڈرامہ رکھا ہوا تھا کہ اسلام میں جمہوریت کیسی ہونی چاہیے، شورائیت ہونی چاہیے، مغربی جمہوریت ہونی چاہیے، کوئی نیا ماڈل آنا چاہیے، کینڈیڈیٹ کیسا ہونا چاہیے، کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے والے کی کیا صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ بہت سارے ڈرامے تھے جو کیے جا رہے تھے۔ وفاقی شرعی عدالت کا طور طریقہ کار تبدیل کر کے ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، قرآن کے لفظوں کو پالیٹکس میں استعمال کرنے کے لیے اور بہت سارے ترکیبیں استعمال کی جا رہی تھیں۔ وہ اصلاحات جو دینی اور اسلامی ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے ذاتی اقتدار کو دوام دیا جا رہا تھا۔ اس دوران روس افغانستان آ چکا ہوا تھا، فوج امریکہ کے کہنے پر بہت سارا کام کر رہی تھی، اور پھر امریکہ کی لڑائی ہم نے لڑی جس کا خمیازہ آج تک ہمارے جوان بھگت رہے ہیں۔ جانے ہماری اس سے کب جان چھٹے گی، کب ہم پیسفل ہو سکیں گے، کب ہم پرامن ہو سکیں گے، کب ہم تشدد کی راہ سے باہر نکل سکیں گے۔ اللہ جانتا ہے، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں، میرے پاس تو جو ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے کچھ چیزیں موجود ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 5 اکتوبر کا دن تھا 79 میں، جب ضیاء الحق صاحب نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنا تھا، اور اکتوبر میں 89 میں انتخاب کروانے کا انہوں نے وعدہ کر رکھا ہوا تھا، لیکن 16 دسمبر کو انہوں نے انتخاب کروانے کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن 16 نومبر کو انتخاب کروانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ 16 اکتوبر کو انتخاب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ 5 اکتوبر کو جو انہوں نے تقریر کر کے کرنی تھی، مارشل لا کو ایبروگیٹ کرنا تھا، منسوخ کرنا تھا، اس میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا جنرل فضل حق۔ انہوں نے کور کمانڈرز کی ایک میٹنگ میں تقریر کی جو 4 اکتوبر کو ہوئی تھی، اور اس کا حال جنرل غلام حسن نے رفیق ڈوگر صاحب کو بتایا تھا۔ رفیق ڈوگر صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہوا کرتے تھے، بڑا نام تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اور صحافتی زندگی میں خاص طور پر اتنا پاک صاف ایماندار صحافی نہیں دیکھا۔ کوہنہ مشق، محنتی، لگن، تڑپ، خبر کی جستجو، اور حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ بھی انہوں نے ہی پہلی دفعہ بریک کی تھی۔ بڑا شور مچا تھا۔ دوسرا شور تو میری ریفرینڈم کی خبر پہ مچا، لیکن ان کے اخبار کے ایڈیٹر نے یہ کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، میں نے چھاپی ہے، میرے اخبار کے ایڈیٹر نے مجھے فوجی آمروں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ یہ پروفیشنل اور نان پروفیشنل ایٹیچیوڈ کا فرق ہے۔ بہرحال اس 4 اکتوبر 79 کو فضل حق نے یہ کہا کہ ایوب خان نے جب کانسٹیٹیوشن توڑا تھا اور جو پھر بنایا تھا، نہ توڑنے کا ہم کوئی سد باب کر سکے، اور جو بنایا تھا اس کو پھر توڑ دیا گیا۔ اگر 1973 کا آئین منسوخ کر دیا گیا تو قوم روتی رہے گی آنسوؤں کے ساتھ، اور خود جنرل کیا نام تھا ان کا، فضل حق کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور ایک سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی۔ 10 منٹ کے بعد میٹنگ ختم کر دی گئی، اور اٹھتے ہوئے ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ میں کل قوم سے خطاب نہیں کروں گا۔
ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے یہ دستور رہنے دیا، بصورت دیگر پاکستان کی وحدت بھی ٹوٹ جاتی اور شاید کتنی مشکل ہوتی۔ میں برا لفظ منہ سے کہنا نہیں چاہتا، پاکستانی ہوں، میرے اندر دل ہے، درد ہے، تکلیف ہے، احساس ہے، میں ایسا لفظ کہنا نہیں چاہتا جس سے آپ کی دل آزاری ہو۔ ضیاء الحق صاحب الیکشن کرانے کے لیے 81 میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں 83 میں الیکشن کراؤں گا۔ چلے کرا دے، کون روکتا ہے۔ اور الیکشن سے پہلے 83 میں انہوں نے اپنے لیے ریفرینڈم تجویز کیا۔ میرے پاس وہ ریفرینڈم کا ایک سیمپل موجود ہے، میں کل کے پروگرام میں آپ کو وہ دکھاؤں گا، آج میں اس کا اہتمام نہیں کر سکا تھا، کل دکھاؤں گا ذکر کر کے باقاعدہ۔ اس میں یہ تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں، اچھے کام چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، فلانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، تو آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا چاہیے۔ تو پاکستان میں کون شخص ہے جو دین کی بھلائی، دین کی بہتری، زندگی کو دین کے مطابق گزارنا، ایمانداری، فلاح، بہبود نہ چاہتا ہو؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور ہاں کہتے ہیں تو میں 5 سال کے لیے صدر ہوں۔ یہ صدر بننے کا ایک انوکھا طریقہ تھا۔ بھٹو صاحب اگر یہ اس کلاس کو 48(6) کو نہ انٹروڈیوس کرواتے، نہ آئین میں ڈالتے 7ویں ترمیم کے ذریعے، تو ضیاء الحق اس سے استفادہ نہ کر سکتے، کوئی اور راستہ اختیار کرتے۔ ممکن ہے عدالتوں کو ہی شرم آ جاتی، وہی راستہ روک دیتی، لیکن کیا کیا جائے۔ نسیم حسن شاہ کہتے ہیں کہ نوکری پیاری تھی، وطن پیارا نہیں تھا۔ مقدمہ عدالت میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جب ہو جائے گا تو پھر بات کروں گا، جو میرے علم میں ہے پھر میں بات کروں گا۔ ضیاء الحق صاحب کے ریفرینڈم کے نتیجے میں پھر انہوں نے ایک ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر جاری کیا تھا، غالباً 10 مارچ کو، اور اس کانسٹیٹیوشن کی ریوائول کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزیں جو تھیں وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے ڈال دی تھیں، جن کے تحت 58(2)B بھی تھی، نہیں تھی کہ تھی، پتہ نہیں، ابھی بات کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے آئی 58(2)B۔ لیکن نیشنل سیکیورٹی کونسل تھی، نیشنل سیکیورٹی کونسل کو انہوں نے رکھا تھا، انہوں نے اسمبلیوں کو توڑنے کا اختیار 58(2)B رکھا تھا، مسلح افواج کے سربراہان کی تعیناتی کا پرائم منسٹر سے اختیار لے کے صدر کو دے دیا گیا تھا۔ اسمبلی توڑنے کا اختیار تو بہت بڑا اختیار تھا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان کا نظام نہ تیتر ہے نہ بٹیر، نہ یہ پارلیمانی تھا، نہ یہ جمہوری تھا، اور نہ یہ صدارتی تھا۔ کچھ عجیب و غریب سلسلہ کر دیا گیا ہوا تھا۔ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، اس پہ کچھ بہتری ہوئی، کچھ کی گنجائش ابھی باقی ہے، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ طریقہ کار بہت دلچسپ تھا۔ سیاسی جماعتوں پر تو 79 میں پابندی لگ گئی تھی، کوئی سیاسی جماعت موجود ہی نہیں تھی ماں سوائے ایک جماعت اسلامی کے، جس کے دفتر کو سیل نہیں کیا گیا تھا، اور وہ اس لیے سیل نہیں کیا گیا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کی ملکیت نہیں، کسی اور تنظیم کی ملکیت ہے، اور اس تنظیم کے نام کا اس وقت کے شاید ذمہ داران کو علم نہیں تھا، تو انہوں نے اس کی جائیداد کو بند نہیں کیا تھا۔ جماعت اسلامی کے دفاتر کھلے تھے، جماعت اسلامی کا نام دفتر کے اوپر سے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جیسے تیسے بھی دفتر تھے سیل کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، پہرا لگا دیا گیا تھا، تالے لگا دیے گئے تھے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی قابض کے گھر کو خالی کرا کے اس پر تالا لگا دیا جائے اور پولیس کے پاس اس کی چابی ہو یا عدالت کے پاس اس کی چابی ہو۔ اس وقت پاکستان میں 3,43,96,661 ووٹرز تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کے لیے وہ لوگ جو حکومت کے قریب ترین تھے ان سے کہا گیا کہ وہ حلقہ بندی میں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ تجاویز دے دیجیے۔ میں اپنے لفظوں میں احتیاط رکھنا چاہتا ہوں، محتاط رہنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر خوف ہے،
اس لیے بات کہہ بھی دوں، آپ سمجھ بھی جائیں، اور جب آپ اس بات کو استعمال کریں تو آپ کو کوئی زک بھی نہ پہنچے۔ مجھے کیا پہنچنی ہے؟ سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور ریٹرننگ آفیسر جو تھے وہ ڈپٹی کمشنرز کو بنایا گیا، اور یہ لازم تھا کہ ڈپٹی کمشنر پولنگ سٹیشن جو ہے اس کی مرضی سے بنے گا۔ فرض کیجئے میں F10 میں رہتا ہوں تو میرا پولنگ سٹیشن G9 میں بھی بن سکتا تھا، پرانی انارکلی لاہور کا پولنگ سٹیشن بھاٹی میں بھی بن سکتا تھا، یہ ڈپٹی کمشنر کی مرضی۔ پولنگ سٹاف ڈپٹی کمشنر کی مرضی سے لگنا تھا۔ اب اگر پولنگ سٹاف کسی سرکاری افسر کی مرضی سے لگنا ہو تو بتائیے کیا کیا جائے؟ میں امیدوار نہیں بن سکتا تھا کینڈیڈیٹ کے طور پر، تا وقت ہے کہ 50 لوگ حلقے کے، اسی حلقے کے جہاں سے میں انتخاب لڑنا چاہتا ہوں، 50 لوگ مجھے نامزد نہ کریں، اور وہ 50 کے 50 پارسا ہوں، فاسق فاجر نہ ہوں، نیک ہوں، ان کی شہرت اچھی ہو، کوئی بدنامی ان کے ذمہ نہ لگی ہوئی ہو، اور 50 ہی اس تائید کریں اس نامزدگی کی، تو 100 لوگ تو مجھے یہ چاہیے تھے۔ اور پھر میرا اپنا پارسا ہونا، نمازی پرہیزگار ہونا، دین سے واقفیت کا ہونا، اور جانے کیا کیا، یہ جو 62 63 کا شور ہم سنتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں پاکستان کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھیں۔ پاکستان کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن اس طرح میرے پاس یہ اس شکل میں موجود ہے، اور جو آج کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ ہے، اس طرح آپ اس کا فرق دیکھ لیجیے۔ خیر، بہرحال پھر یہ تھا کہ میں 2 اسمبلیوں کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، کوئی شخص نہیں لڑ سکتا، قومی اور صوبائی اسمبلی کا 2 حلقوں سے بھی نہیں لڑ سکتا۔ چلے نہ لڑنے دیجیے، آپ کی مرضی، آپ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، آپ کا طوطی بولتا تھا، آپ کا ڈنڈا تھا، آپ کی فورس تھی، سب کچھ تھا آپ کے پاس، میں تو بے بس تھا۔ پولیٹیکل پارٹیز کو کہا گیا اپنی رجسٹریشن کرائیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز تو تھیں ہی نہیں، تو رجسٹریشن کیا ہوتی؟ تو رجسٹریشن کا تو کوئی پروسیس ہی نہیں تھا۔ بعد میں کیا گیا، گزارش کروں گا وہ بھی آپ سے۔ وہ جو ڈپٹی کمشنر تھا وہ لنک تھا، برج تھا الیکشن کمیشن اور پولنگ سٹاف کے دوران۔ جو رزلٹ مرتب ہونا تھا پولنگ سٹیشنز پہ، قانون میں موجود تھا کہ اس کی کاپی پولنگ ایجنٹ کو دی جائے گی، لیکن میری اطلاع کے مطابق کسی پولنگ ایجنٹ کو کسی پولنگ سٹیشن سے کسی نتیجے کی کوئی کاپی کسی بھی صورت پہ نہیں مل سکی، اور نتیجہ چلا گیا ریٹرننگ آفیسر کے پاس۔ پریزائڈنگ آفیسرز نے ریٹرننگ آفیسرز کو پہنچا دیا، گویا کوٹ لکھپت کا نتیجہ ڈپٹی کمشنر کے پاس کچہری میں پہنچا دیا گیا، اور کچہری نے اس کاغذ کو دیکھ کے، جانچ کے، پڑتال کے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، جو طریقہ کار اختیار کیا، پھر وہ نتیجہ صوبائی الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا، اور صوبائی الیکشن کمیشن نے پھر اس کی جان پھٹک کر کے اس کو اسلام آباد بھیج دیا۔ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر پاکستان سیکریٹریٹ کے ایس بلاک بیٹھا کرتے تھے، وہیں سے اعلانات ہوتے تھے، وہیں سے اعلان ہونے تھے۔ بہرحال یہ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ پاکستان کی اس وقت کی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز میں، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، خیر اس وقت بے نظیر صاحبہ تو ملک سے باہر تھی، MRD بن چکی ہوئی تھی، MRD کی موومنٹ بھی تھی، لوگوں کی گرفتاریاں بھی تھیں، سندھ میں شدید احتجاج تھا۔ ضیاء الحق صاحب سندھ کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے 10,000 لوگوں کی موجودگی میں، مسلح لوگوں کی موجودگی میں سائیکل چلانے کے لیے سڑک پہ نکلے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے پیسفل ہے، اور یہ کام انہوں نے راولپنڈی میں کیا تھا۔ وہ سندھ میں جن جگہوں پر دورہ کرنا چاہتے تھے
اور تمام انتظامات مکمل ہونے کے باوجود وہ نہیں کر سکے، ناکامی دیکھنی پڑی تھی، کوفت ہوئی تھی، خفت اٹھانی پڑی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے۔ پنجاب میں اس وقت جو صورتحال تھی اس میں 561 لوگوں نے انتخاب میں حصہ لیا۔ سندھ میں 237 افراد نے قومی اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لیا۔ سرحد سے 144 لوگوں نے حصہ لیا۔ بلوچستان سے 57 لوگوں نے حصہ لیا۔ فاٹا سے 74 لوگوں نے حصہ لیا۔ اسلام آباد سے 15 لوگوں نے حصہ لیا۔ 1088 امیدوار میدان میں آئے تھے۔ ٹرن اوور جو تھا، ٹرن آؤٹ پورے پاکستان کا 53.7% تھا۔ پنجاب میں 60.1%، سندھ میں 44.4%، سرحد میں 40.6%، بلوچستان میں 37.4%۔ قومی اسمبلی کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا، اس کو 237 کر دیا گیا تھا۔ اس میں 20 خواتین تھیں، اور ان 20 خواتین میں جو خواتین آئیں میں ان کا نام بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں جو کچھ میں نے پڑھا، جتنا میں جانتا ہوں، وہ یہ چاہتی تھیں کہ ایم آر ڈی 1985 کے انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرے، لیکن کون سمجھا سکتا تھا خواجہ خیر الدین صاحب کو اور فتح یاب علی خان صاحب جیسے قداور ترین شخصیات کو، یا ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے صاحبزادے عمر اصغر کو، کہ آپ اس حد تک نہ جائیں کہ انتخاب سے بائیکاٹ کریں۔ کیا کوئی مینوپولیشن تھی؟ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ کیا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی؟ کیا مینج کیا گیا تھا؟ کیا کچھ اور تھا؟ یا ریجیکشن کی بات تھی؟ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بے نظیر لندن سے فون کر کے آدھا گھنٹہ یہ انتظار کرتی رہیں کہ ان کی ایئر مارشل اصغر خان صاحب سے بات ہو جائے۔ بات نہیں ہو سکی۔ جب دوبارہ فون ملایا تو پتہ چلا یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور لوگ چلے گئے ہیں کہ انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں ذاتی طور پر ملک قاسم صاحب جو مسلم لیگ کے ایک بڑے سرکردہ شخص تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ خواجہ خیر الدین گروپ کے شاید جنرل سیکرٹری تھے، کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کیجیے گا، آپ ایبٹ آباد جا رہے ہیں اجلاس کے لیے، کوشش کیجیے گا کہ آپ انتخاب میں حصہ لیں، پاکستان کی ہسٹری بدل جائے، پاکستان کا مستقبل بدل جائے گا، ڈیموکریسی آگے چل سکے گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جا کے خواجہ خیر الدین کو سمجھاؤ۔ میرے ساتھ میرے ایک اور دوست تھے جرنلسٹ، تو ہم دونوں صاحبزادی محبودہ بیگم کے گھر میں خواجہ خیر الدین صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے گئے۔ خواجہ صاحب جانتے تھے مجھے، انہوں نے ہماری بات سنی اور یہ کہا جو وہاں فیصلہ ہوگا میں تو اس فیصلے کا پابند ہوں گا، اور جو فیصلہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ محترمہ نے بعد میں یہ کہا کہ زندگی میں اس سے بڑی غلطی ہم سے نہیں ہوئی کہ ہم نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ اگر وہ انتخابات میں حصہ لے لیتی اور ان کے لوگ جیت کر آ جاتے تو پھر 8ویں ترمیم منظور نہیں ہو سکتی، جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ان بیلنس کیا گیا تھا۔ اس میں کچھ ترامیم تو ہونی چاہیے تھی، لیکن جو پورے کا پورا اس کو صدارتی نظام کی طرف لے جایا گیا تھا اس طرف نہ جا سکتا، چونکہ 270A کانسٹیٹیوشن کی جو کلاز تھی وہ 8ویں ترمیم کی امینڈمنٹ کے لیے لائی گئی تھی، اور قومی اسمبلی میں 40-45 دن اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ سٹوری بھی میں نے بریک کی تھی، جنگ اخبار کی لیڈ سٹوری چھپی تھی۔ یہ آرڈر آف دی ڈے پر بات نہیں تھی کہ آج کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کی جائے گی، تب میں لاہور رہتا تھا، لیکن یہ سٹوری میں نے بریک کی، اس کا بھی خمیازہ بھگتا تھا۔ اس کے بعد جب ایک طویل مذاکرات ہوئے، ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لے کے آئیں۔
تو سب لوگ پنڈی گئے جو مذاکراتی ٹیم میں تھے، اور ضیاء الحق صاحب نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ میری دی ہوئی شرائط کو تسلیم نہیں کریں گے تو میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں آپ سب لوگوں کو گھر بھیج دوں گا اور نئے انتخابات کرا دوں گا، کراؤں گا بھی کہ نہیں کراؤں گا اللہ جانتا ہے۔ اس میں لیاقت بلوچ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا گفتگو ہوئی تھی، وہ حیات ہے ماشاءاللہ، اور لوگ بھی بہت سارے حیات ہیں۔ فخر امام صاحب اسپیکر بنے۔ ضیاء الحق صاحب چاہتے تھے کہ خواجہ صفدر صاحب، خواجہ آصف صاحب کے والد اسپیکر بن جائے، اور انہوں نے فخر امام کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ انتخاب نہ لڑیں، لیکن فخر امام صاحب مرنجانہ مرنج شخص ہیں، ایک دلچسپ شخصیت ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، زمانہ ساز ہیں، دھیمے ہیں، گہری نگاہ رکھتے ہیں چیزوں پر۔ ان کے دوستوں کا اصرار تھا کہ ہم جیت سکتے ہیں، ہم کمفرٹیبلی جیت سکتے ہیں، اور وہ جیت گئے۔ جب وہ جیت گئے تو اس زمانے میں پرائم منسٹر کی نامینیشن ہوا کرتی تھی، پرائم منسٹر منتخب نہیں ہوتا تھا۔ صدر پاکستان اپنی ڈسکریشن میں کسی شخص کو پرائم منسٹر کے لیے نامینیٹ کر دیتے تھے، وہ پرائم منسٹر کا اوتھ اٹھا لیتے تھے، اور ان کو قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت 60 دن کے اندر ظاہر کرنا ہوتی تھی، اور اس کے لیے لفظ ایسرٹین استعمال ہوا تھا، میجورٹی آف دا ہاؤس کا لفظ وہاں استعمال نہیں ہوا تھا، اور کوئی الیکشن نہیں تھا پرائم منسٹر کا، کانسٹیٹیوشنلی نامینیشن ہوتی تھی۔ بے نظیر صاحبہ کی بھی نامینیشن ہوئی تھی 88 میں۔ جب جنیجو صاحب کا اعلان کر دیا گیا کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے، اور انہیں ایوان صدر میں طلب کیا گیا یا یاد کیا گیا یا بلوایا گیا یا دعوت دی گئی، ان کا اور ضیاء الحق صاحب کا کہ معارف کی کتاب کے مطابق بھی، جنیجو صاحب سے میری گفتگو کے مطابق بھی، اور ادروائز بھی، یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ 12ویں منٹ میں اختلاف شروع ہو گیا تھا، اور اس اختلاف کی وجوہات جو تھیں وہ یہ تھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مارشل لا اور جمہوریت اکٹھے نہیں چل سکتے، لہٰذا یہ بتائیے کہ آپ مارشل لا کب اٹھائیں گے۔ ضیاء الحق صاحب کو یہ سن کے تیش تو بہت آیا، ابھی تو اوتھ بھی نہیں ہوا اور یہ بات آ گئی ہے۔ لیکن جنیجو صاحب نے 14 اگست 1985 کو لاہور میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مارشل لا اور جمہوریت اکٹھے نہیں چل سکتے، 30 دسمبر تک یا سال کے آخر تک مارشل لا اٹھا لیا جائے گا۔ اب پاکستان کا چیف ایگزیکٹو جب جلسے میں کھڑا ہو کر اعلان کر دے تو پھر کوئی حل باقی نہیں بچتا۔ مجھے یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے، میں نے اس ایوان میں ایک رپورٹر کے طور پر رپورٹنگ کی ہوئی تھی۔ ضیاء الحق صاحب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک پاکستان اسلام آباد کی بلڈنگ جو تو قومی اسمبلی کا ہال تھا وہاں تشریف لائے، اور انہوں نے کہا یہ انتقال اقتدار نہیں ہے، یہ شراکت اقتدار ہے۔ گویا یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ فوج آپ کو اپنے اقتدار میں شریک کر رہی ہے، جبکہ فوج کے آرمی چیف نے اقتدار سولین سے چھینا تھا۔ لیکن مارشل لا تو اٹھ گیا۔ مارشل لا اٹھنے سے پہلے جب جنیجو صاحب نے یہ محسوس کیا کہ پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، اور پیر پگاڑا ان کی ٹانگ کھینچنا بھی چاہتے تھے، پارٹی بھی نہیں دینا چاہتے تھے، ضیاء الحق خود صدر بننا چاہتے تھے پاکستان مسلم لیگ کا، تو ایک اجلاس ہوا جس میں پیر پگاڑا صاحب کو بھی اسٹیج پہ بٹھایا گیا، جنیجو صاحب کو بھی اٹھایا گیا، اور ضیاء الحق صاحب بھی اس میں تشریف رکھتے تھے، جس میں انہوں نے جنیجو صاحب کو مسلم لیگ سونپ دی، اور پیر صاحب نے کہا میں ادھار دے رہا ہوں، لیکن جنیجو صاحب مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ جو صوبائی صدور بنے یا نامزد کیے گئے وہ صوبوں کے چیف منسٹرز تھے، اور ان چیف منسٹرز میں میاں نواز شریف صاحب بھی تھے جو مسلم لیگ میں نہیں آنا چاہتے تھے، جس کو انہوں نے بہت ریزسٹ کیا، پھر سنا دوں گا وہ کہانی۔ 4 لوگ اس انتخاب میں 1985 کے بلا مقابلہ جیت کر آئے، ان میں سے 2 پرائم منسٹر بنے
اور ایک سپیکر بنا. ایک صاحب تھے محمد خان جنیجو. کیا بھلی شخصیت تھی. وہ اپنی پاپولیرٹی کی انتہا کو جب پہنچے تو بہت سارے لوگوں کو خدشات لاحق ہو گئے کہ جس طرح کی ایمانداری کے ساتھ حکومت چل رہی ہے. انہوں نے اپنے 4 وزراء کو بدعنوانی کے الزام پر وزارتوں سے نکال دیا تھا. بڑے نام تھے، مر گئے ہوئے، کیا نام لوں، چھوڑے پہلے. لیکن ایسا کسی اور پرائم منسٹر نے کبھی کیا نہیں. دوسری شخصیت جو پھر بعد میں وزیر اعظم بنے وہ تھے ظفر اللہ جمالی. وہ جب ہم 2002 پر بات کریں گے تب میں ان پہ تفصیل سے بات کروں گا. تیسری شخصیت ہے الہی بخش سومرو صاحب جو بعد میں سپیکر بنے. اور چوتھے تھے عارف جان حسنی صاحب. 2 لوگ بلوچستان سے اور 2 سندھ سے. پورے پاکستان میں 4 لوگ بلا مقابلہ الیکشن جیت کر آئے تھے. جس وقت ضیاء الحق صاحب یہ سب کام کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ جو ملک کے حالات ہیں اس میں ان کے پاس اتنا ہی کنٹرول رہے گا جتنا وہ چاہتے ہیں، اور غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل فورس ان کو چیلنج نہیں کر سکے گی. لیکن جب 30 دسمبر کو مارشل لا اٹھ گیا تو پاکستان میں 1962 کا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بحال ہو گیا اور پھر محترمہ بے نظیر کی واپسی کا راستہ کھلا. ایسا فقید المثال استقبال، اجتماع، جلوس، جلسہ، رونق، میلہ جو لاہور شہر میں 1986 اپریل میں سجا اور دیکھا گیا، میں نے اپنی تاریخ میں، اپنی زندگی میں، اپنے مشاہدات، تجربات میں ایسا نہیں دیکھا. اور اگر کوئی شخص یہ کہنے کی کوشش کرے کہ وہ اس کی مثال کو زندہ کرے گا یا اس کے مقابلہ کرے گا تو وہ بہت بے وقوف آدمی ہے، بہت ہی احمق آدمی ہوگا. اس پر اگلے اس میں میں آپ سے گزارش کروں گا. ضیاء الحق صاحب نے محمد خان جنیجو صاحب کو جن الزامات پر پرائم منسٹر شپ سے ہٹایا اور اسمبلی توڑی، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذرا باریک ہیں. جہاز کا کریش ہونا، ضیاء الحق صاحب کا فوت ہونا، اس سے پہلے جنیجو صاحب کا ہٹایا جانا، ضیاء الحق صاحب کے گھر کے باہر کیمروں کا لگنا، جنیجو صاحب سے اختلاف ہونا. جنیجو صاحب سے اختلافات میں سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس میں جنیجو صاحب کی ایمانداری کا بھی ایک پہلو ہے اور ضیاء الحق صاحب کی کھلاڑیوں کے ساتھ دلچسپی کا بھی ایک پہلو ہے. جاوید میاں داد نے چھکا مارا شارجہ میں اور انہوں نے اپنے لیے ایک گاڑی تحفتاً لے لی اور انہوں نے صدر پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ یہ گاڑی جو ہے اس پہ ٹیکس معاف کر دیا جائے. وہ فائل جنیجو صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکس تو دینا پڑے گا، پریزیڈنٹ اپنی ڈسکریشنری فنڈ میں سے دے دیں. یہ بات ناگوار گزری. اسی طرح ایک کوئی بیوہ خاتون تھیں جن کو سرکاری مکان تا حیات الاٹ کرنے، ملکیت میں دینے کا معاملہ آیا تو یہ کہا گیا جنیجو صاحب کی طرف سے کہ سرکار مالی مدد کر سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار کی زمین کسی کو الاٹ کر دی جائے جس پہ گھر بنا ہو. اس طرح جو شخص بھی سروس میں فوت ہوگا اسے گھر دینا پڑے گا. یہ بہتر ہے پلاٹ دے دیا جائے، پیسے دے دیے جائیں، وہ بنا لیے جائیں. ضیاء الحق صاحب کے دور میں جرنلسٹوں پر جو مہربانیاں ہوئیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اس پر بھی کسی پروگرام میں بات کر لیں گے، لیکن آج تو الیکشن کی بات کرنا چاہتا ہوں. جب جنیجو صاحب کو ہٹا دیا گیا اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بحال ہوا، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے پھر کہا کہ اگلا انتخاب 88 میں جو ہونا تھا وہ دوبارہ غیر جماعتی ہوگا. محترمہ بے نظیر بھٹو سپریم کورٹ گئی اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، جس کے بعد انہوں نے پھر کہا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ
وہ لوگ جو 88 کا انتخاب لڑنا چاہتے تھے ایک ہی پارٹی کے، انہیں مختلف 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 سمبلز دیے گئے. محترمہ بے نظیر اور پیپلز پارٹی فریق بنی، پھر سپریم کورٹ گئی، اور سپریم کورٹ چونکہ ایک فیصلہ دے چکی تھی کہ پارٹی بیس الیکشن ہوگا، اس لیے سمبل بھی پارٹی کے لوگوں کا ایک ہونا چاہیے. اب تو خیر ایک دوسرا فیصلہ آ گیا، میری کیا جرت کہ اس پہ جب تک کہ 2024 کے انتخاب پہ بات نہ کروں کوئی بات کہہ سکوں. بہت سارے معاملات بیچ میں ایسے ہیں جن پر میں اگر گفتگو کروں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن میرا مطمع نظر تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ انتخابات ہوئے کیسے، نتیجہ کیا نکلا، اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. وہ جو خواتین تھیں، اس میں میں ایک بات آپ سے کہتا چلوں. ضیاء الحق صاحب نے بھی مصطفیٰ جتوئی صاحب کو پرائم منسٹر بننے کی دعوت دی تھی، ریکویسٹ کی تھی. ولی خان صاحب کو بھی کہا گیا تھا. مصطفیٰ جتوئی صاحب کو تو 6 دفعہ کہا گیا. ایک دفعہ تو میری موجودگی میں چودھری شجاعت حسین صاحب نے اور میں نے ان سے گزارش کی، یہ باقاعدہ مذاکرات تھے. انہوں نے کہا کہ بات پوری ہوگی، چائے پلائیے. میں آپ کو یہ 2002 کے الیکشنز کے وقت کی بات جب سناؤں گا تب اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. پاکستان میں صرف ایک خاتون 15-16 الیکشن لڑ رہی تھیں، صرف ایک خاتون 70,000 ووٹ لے کے جنرل سیٹ پر جیت کے آئیں، جنگ سے محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ. کیا اعلیٰ خاتون ہے، ایک پڑھی لکھی، سمجھدار، زیرک، سلیقہ مند خاتون ہے. پولیٹیکلی کتنی میچور ہے، کم خواتین ہوتی ہیں. لیکن 1985 میں جو خواتین جیت کے آئیں، میں ان کے نام لے کے آج کا پروگرام جیسے ختم کرنا چاہوں گا. ان میں تھی صاحبزادی محمودہ بیگم صاحبہ، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کے گھر گیا تھا. نثار فاطمہ صاحبہ، احسن اقبال کی والدہ. افسر رضا غزل باز صاحبہ، یہ لیاقت بلوچ صاحب سے الیکشن ہاری تھیں لاہور میں. سروری صادق، ستوت شیر علی، جنرل شیر علی کی خاتون اول، خاتون ان کی اہلیہ. عشرت اشرف آج تک اسمبلی میں آ رہی ہیں، 85 میں پہلی دفعہ آئی تھیں. ریحانہ علی مشہدی 2-3 دفعہ ایم این اے رہیں. عطیہ عنایت اللہ 2-3 دفعہ ایم این اے رہیں. در شہوار مزاری. رافعہ طارق رحیم، خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ. فرخ الطاف صاحبہ، خورشید بیگم صاحبہ. بلوچستان سے بلقیس شہناز، ڈاکٹر نور جہاں. صوبہ سرحد سے کلثوم سیف اللہ اور غالباً عطر من اللہ صاحب کی والدہ محترمہ بلقیس نصر من اللہ. سندھ سے فروز نذیر احمد، راشدہ پاشا کھوڑو، سلمہ احمد ایک بہت اور طرح کی خاتون تھی. قمر النساء قمر. یہ تھیں وہ خواتین اور یہ تھا وہ حال. لیکن ایک بات جانے سے پہلے کہہ دوں کہ جس طرح فخر امام صاحب کو ہٹایا گیا اور حامد ناصر چٹھا صاحب کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کا بنایا گیا، اس کے محرکین میں ایک صاحب تھے رانا نذیر احمد. جانے کہاں ہوتے ہیں، کس حال میں ہوتے ہیں. آج کل کاموں کی میں انتخاب لڑ رہے ہیں. میں چونکہ وہ انتخاب لڑ رہے ہیں اس لیے بات کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات میں جاتے ہوئے آپ سے کہہ دوں، اب کوئی شرکت اقتدار نہیں ہے، اب انتقال اقتدار ہے. اور جب تک کہ پوری طرح نہیں ہوگا، پاکستان میں جمہوریت پائیدار نہیں ہوگی اور پاکستان کے معاملات اچھے نہیں چلیں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کا نگہبان ہو، اپنی دیکھ بھال کیجیے گا.